ایک مینرزم ہے جو بعض اوقات ہمیں وقتی کامیابیاں بزنس میں یا لائف میں اس سے مل جاتی ہیں کہ ہمارا بیہیویئر جب دوسرے لوگوں سے ہم ملتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت ویل بیہیوڈ ہیں، بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، لیکن ہڈیوں تک نیچے وہ اخلاقیات موجود نہیں ہوتی. کریکٹر ایتھک جس کو کہا جاتا ہے، مینرزم اور کریکٹر ایتھک. بڑے بزنسز کا بھی یہی حال ہے کہ صرف کیش فلو کی بنیاد پر کہ ریونیو کتنا آتا ہے، سالانہ پروفٹ کتنا آتا ہے، دنیا میں آج کل بزنسز کو اونچا ریٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب کوئی چیز پھلتی پھولتی ہے تو اس کو منظم کرنے میں کچھ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. جب کسی چیز کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جو اہلیت ہوتی ہے اس کو منظم کرنے کی وہ کم پڑ جاتی ہے. اور بچوں میں پھر آپس میں بھی تھوڑی رکاوٹ ہوتی ہے، جو بچوں میں بھی رائیولری ہوتی ہے، تو جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ رکاوٹ قائم رہتی ہے. پھر باپ بیٹے کے ریلیشن شپ میں بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جس میں کانشیسلی والد اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور انکانشیسلی وہ ایسی چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے وہ مواقع زیادہ اچھی طرح سے نہیں دے پا رہا ہوتا. ہر گزرتی ہوئی جنریشن کے ساتھ والدین کے لیے یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ قدروں کو اگلی نسل میں منتقل کریں. تو جہاں بھی لوگ خوش دلی سے اخلاقی قدروں کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ احتساب کا کام کرتے ہیں تو وہ اونچے درجے کے گھر یا آرگنائزیشن یا معاشرے ہوتے ہیں. اور سب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جمہوریت بہترین طرز زندگی ہے ملکوں کے. تو یہاں یہ بھی تھوڑی سی بات آ جاتی ہے کہ اگر بچے بزنس کو آگے نہ بڑھا سکیں تو برے بن جاتے ہیں، اور اگر آگے بڑھائیں تو کہا جاتا ہے کہ جی بنا بنایا بزنس مل گیا تھا جس پہ بیٹھ گئے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ جو بزنسز ہوتے ہیں یہ خاندان کے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ بھی مہیا کرتے ہیں. اور جب خاندان کے لوگ ان بزنسز میں آتے ہیں تو وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے اس بزنس میں عام طور پر آتے ہیں اور وہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اس رشتے ناطے کی بنیاد پر جو کہ سی ای او سے ان کا ہوتا ہے. انسان زیادہ دیر تک کسی کیفیت میں نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پر آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کتنی دیر خوش ہوں گے؟ 2-4 دن کے بعد اس گاڑی کے نقطہ نظر سے جو آپ کی خوشی ہے وہ فزل آؤٹ کر جائے گی. چند چیزیں ہیں. ایک تو باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے تاریخی طور پر اس میں کچھ متس ہیں، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک سٹیپ آگے جب تک نہیں لے جاتا اپنے آپ سے، اور یہ تمنا جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے کانشیسلی اور انکانشیسلی وہ کمپیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے بیٹے سے. وہ چاہتا ہے بیٹا آگے جائے پر کہاں یہ جائے کہ باپ آگے. یعنی یہ ایک ہمیشہ آپ باپ بیٹے کے درمیان جو مسائل ہم عقل و دانش کے جس لیول پہ پیدا کرتے ہیں، عقل و دانش کے اس لیول پہ وہ مسائل ہم حل نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا عقل و دانش کا جو لیول ہے وہ اس سے اوپر لانا ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایسا صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا جنہوں نے ہمیں اپنا مسئلہ لکھ بھیجا ہے، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے بزنسز شروع کیے تھے اور آج وہ عروج پہ ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، لیکن اندر گھر میں تکلیف ہے. اتنی افلوئنس ہونے کے باوجود، اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے بعض اوقات شکل دیکھنے کے روادار نہیں لوگ ہوتے. گھر سے نکلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آمنا سامنا نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کربنگ ہوتی ہے. گھر کا ایک یونٹ ہوتا ہے اور اس کے جو چھوٹے یونٹ ہیں وہ اپنے اندر ایک دوسرے کے خلاف منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بچے والدین کو منفی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عزیز و اقارب کے حوالے سے تو بچے اسی کلچر کو اپنا لیتے ہیں. اندھا دھند جو گریس مارکس دیے جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ 30 سے 33 کرنا، پھر ایک 25 سے 33 کرنا، تو ایک 0 سے اٹھا کے ہی 33 کر کے پاس کیا جاتا ہے. تو یہ بات آگے جا کے تو پھر بنتی نہیں ہے، بگڑ جاتی ہے. جب بزنس پھلنے پھولنے لگے تو اس کو تھوڑا سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں
قواعد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے، اس میں ویلیوز انگرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہی گھر جڑے رہتے ہیں جہاں احتساب کا عمدہ نظام ہوتا ہے، لیکن یہ گھرانے بکھر جاتے ہیں جہاں ذرا سی بھی برداشت کا پہلو نظر نہیں آتا۔ دوسرے گھرانے وہ ہوتے ہیں جن میں برداشت کا بہت پہلو ہوتا ہے، ایک دوسرے کی غلط عادتوں کو برداشت کیا جاتا ہے، زیادتیوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو ایسے گھرانوں میں وہ جڑ کے تو رہتے ہیں، اکٹھے تو رہتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے قطعی طور پر صاف یا مطمئن نہیں ہے جی، اور علتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے گھرانوں میں جہاں برداشت ہوتی ہے اور کوئی احتساب کا نظام پراپر نہیں ہوتا تو علتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ متحد رہتے ہیں۔ تیسرے گھرانے وہ ہوتے ہیں جن میں اچھے طریقے سے احتساب کیا جاتا ہے، علتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، لیکن اخلاقی طور پر قدروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ آئیڈیل گھرانے جن میں لوگ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احتساب کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اور اخلاقی قدروں کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ کا بھی ہے۔ یعنی اپنی نفی کرنا والدین کی کوئی بہت ہی پرانی عادت بن گئی ہے کہ ہماری خیر ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کا ہے۔ اور پھر جب وقت آتا ہے اور بچے واقعی ایسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، تو پھر والدین کو کافی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ میرٹ پہ نئے سرے سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو سچ بولنا ہے وہ بہت اہم ہے۔ بچوں کے ساتھ ان کی آزادی کو قائم رکھنا اور اسے مجروح نہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب ہم ان پہلوؤں پہ توجہ شروع کرتے ہیں اور بلیٹڈ شروع کرتے ہیں، کافی وقت کے بعد شروع کرتے ہیں، تو پھر نتائج آنے میں بھی تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے۔ اور والدین کسی بھی سٹیج پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو واپس بہترین بنا سکتے ہیں۔ اگر ماضی میں کوئی چپکلش رہی ہے یا کوئی منفی پہلو رہا ہے تعلقات میں، تو بات چیت کے ذریعے اسے نپٹایا جا سکتا ہے اور آئندہ بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بہترین تعلقات کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہیومن اسٹرکچر ایسا ہے، یعنی ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، اور اس میں جو سافٹ ویئرز ڈالے جاتے ہیں ان کو آسانی سے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ کمپیوٹر میں سافٹ ویئرز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹرز میں بھی سافٹ ویئرز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ رہتے وہیں ہیں، مہدم ہو جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ ابھارا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کے ذہن میں جو نظریات ہیں وہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نسل در نسل انسانوں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ نظریات سافٹ ویئرز کی طرح انسان کے دماغ میں، جو کہ ایک کمپیوٹر جیسا آرگن ہے، وہ بڑے گہرے اس کے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں۔ آج کے والدین بچوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار نہیں کرتے، اگرچہ چاہتے پھر بھی وہ خدمت ہے۔ آج کل کے والدین بچوں کو آسمان پہ ترقی کرتے ہوئے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب بچے ان کے آسمان پہ ترقی کر کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی والدین چاہتے ہیں کہ سر شام وہ آسمان سے زمین پہ اتریں اور ان کو کچھ خدمت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں، ان کو کچھ دبا کے، کچھ پیمپر کر کے، کچھ پیار محبت سے ان کی خدمت کر کے، تو ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کریں کہ اولاد کے طور پر وہ فرمانبردار۔ تو اتنی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، تو اس میں سے کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ اور اولاد ایک طرح سے چاہتی ہے کہ ان کے والد ریٹائر ہو جائیں اور عنان حکومت یا بزنس کی کمانڈ یا دولت کا اختیار ان کے پاس آ جائے، اور وہ اس کے لیے بعض اوقات جو جائز انتظار ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی شخص کو جو فنکشنل ہو، جو کام کرنا چاہتا ہو، اس کو کام سے روکنے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی گولز ہیں یا کوئی مقاصد ہیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ مزیدار رہے گی۔
لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہو اور پھر آپ کی زندگی میں سے گولز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں تو پھر ریڈنڈنسی ایک چیز ہے جس کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آخر خزاں میں پتے جھڑ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا فردر کوئی رول نہیں رہتا درختوں پہ، تو پھر وہ اتر جاتے ہیں۔ تو اپنی افادیت برقرار رکھنا لمبی زندگی پانے کا راز بھی اسی کے اندر ہے، اور گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے باعث ایذار نہ بننا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے بنسبت اس پہ کہ آپ بے پناہ دولت اکٹھی کر لیں، کیونکہ دولت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اور زیادہ جب دولت کے پیچھے رہتے ہیں تو آپ کی توجہ خوشیوں پہ نہیں رہتی۔ تو ایک توازن تو اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ دولت بھی آپ کمائیں لیکن بامقصد طریقے سے کمائیں۔ محض دولت کا حصول آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ بامقصد کام کاج کر رہے ہوں اور پھر آپ کو دولت بھی حاصل ہو تو آپ کو ہر دن نہ صرف دولت سے خوشی ملے گی بلکہ وہ کام کاج بذات خود آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ پچھلے 50 سال سے انہوں نے ڈسپلن کو فالو کیا ہے اور اپنے کام کاج کو بامقصد بنایا ہے اور اپنے کنبے کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ نسبتاً زیادہ مشکل کام تھا جو وہ کر چکے ہیں، اور اب وہ جو کام کرنے کا ان کے لیے باقی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اور بہت مزے کا ہے اور بہت تسلی بخش ہے، اور اپنی زندگی کے اختتام پہ جب وہ مڑ کے دیکھیں گے تو سب سے خوبصورت چیز جو ان کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے خاندان کو اور اپنے کاروبار کو ایک صحیح ڈائریکشن دے دی۔